دنیاوی بڑائی زائل ہو کر رہے گی۔ حقیقی خوشی وہ ہے جو کامل اور دائمی ہو۔ دوام کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی ملی، آخرت میں بھی، کل بھی، آج بھی، اور تکمیل یہ ہے کہ کوئی برائی اسے قدر نہ کرے، اس کے روئے جمیل پر چھینٹے نہ پڑے۔ شاہ عراق نعمان بن منذر ایک درخت کے نیچے بیٹھا رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ عدی بن زید حکیم العرب نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، بادشاہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ درخت کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا، کیا کہہ رہا ہے؟ عدی نے یہ شعر پڑھے، ہمارے اطراف میں بہت سے قافلوں نے ڈیرے ڈالے اور شراب ارغوانی کے جام لنڈھائے، پھر زمانہ نے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا اور زمانہ میں اس کے سوا کیا رکھا ہے؟ دنیا ہے سکھ سے خالی، دکھ 400 بھرا ہے۔ غم کے سوا یہاں پر سوچو تو کیا دھرا ہے؟ یہ سن کر نعمان مقدر ہو گیا۔ اس نے شراب چھوڑ دی اور موت تک ایسے ہی افسردہ رہا۔ شاہ ایران فارسی مملکت کے قیام پر 2500 برس گزرنے کا جشن بڑے تذوق و احتشام سے منا رہا تھا اور مملکت کی توسیع کے منصوبے بنا رہا تھا کہ اچانک لمحوں میں ہی اس کے خواب منتشر ہو گئے، اقتدار چھن گیا، اسے جلا وطن کر دیا گیا۔ تو جسے چاہے بادشاہت دے، جس سے چاہے چھین لے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26۔ یہ شخص اپنے محلات، کوٹھیوں اور عیش و مستی کی خوابگاہوں سے نکال دیا گیا، وطن سے دور، مفلس و مجرم ہو کر مرا کہ کوئی بھی اس پر رونے والا نہ تھا۔ انہوں نے کتنے ہی باغات اور چشمے، سرسبز کھیت اور اچھے مقامات اور وہ نعمتیں جن میں وہ نازوں سے رہتے تھے، سب چھوڑ دیے۔ سورہ نمبر 44 آیت نمبر 25 تا 27۔ یہی حشر رومانیہ کے صدر چارویسکی کا ہوا، جس نے 22 سال تمطراق سے حکومت کی۔ اس کے اپنے محافظوں کی ریز و فورس کی تعداد 70,000 تھی۔ پھر کیا ہوا کہ عوام نے اس کے محل کا محاصرہ کر لیا اور اس کے محافظوں کے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کا کوئی مددگار نہ تھا جو اللہ سے اسے بچا لیتا، نہ ہی وہ خود کو بچانے والوں میں ہو سکا۔ سورہ نمبر 28 آیت نمبر 81۔ وہ دنیا و آخرت دونوں سے گیا۔ اسی طرح فلپائن کے صدر مارکوس کا قصہ ہے۔ اس کے پاس ملک کی صدارت، مال و دولت سبھی کچھ تھا، لیکن اس نے اپنی قوم کو خوب ذلیل کیا اور سخت اذیت پہنچائی۔ اللہ نے بھی ایسی سزا دی کہ اپنے ملک سے بھگا دیا گیا، گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اس کی کوئی پناہ گاہ نہ تھی، اسی بدبختی کے عالم میں مر گیا۔ اس کی قوم نے دفن کرنے کے لیے اسے 2 گز زمین بھی دینے سے انکار کر دیا۔ کیا ہم نے اس کی چال اکارت نہیں کر دی؟ سورہ نمبر 105 آیت نمبر 2۔ اللہ نے اسے دنیا و آخرت میں شدید عذاب دیا۔ سورہ نمبر 79 آیت نمبر 25۔ ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے ہم نے پکڑ لیا۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 40۔ فضائل کا اکتساب، خوشحال زندگی کی معراج۔ جو بندہ سعادت، امن اور راحت چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ فضائل کے حصول، صفت حمیدہ اور اچھے اعمال کے حصول کی کوشش کرے، اپنے لیے نفع بخش چیز کی حرص کرے اور اللہ سے مدد چاہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی رفاقت چاہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، اس کے لیے میری مدد یوں کرو کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو، جتنے بھی سجدے کرو گے اس کے بدلے اللہ تمہیں ایک درجہ بلند کر دے گا۔ ایک دوسرے صحابی خیر کے ایک جامع باب کی درخواست کرتے ہیں، اس سے فرماتے ہیں،
تمہاری زبان مستقل اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ایک تیسرے صحابی بھی ایسے ہی فرمائش کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، تم کسی کو گالی نہ دینا، اپنے ہاتھ سے کسی کو نہ مارنا، اگر کوئی تمہاری کسی خامی پر تمہیں برا بھلا کہے تو تم اس کی خامی پر برا بھلا نہ کہنا، بھلائی تھوڑی سی بھی ہو اس کی تحقیر نہ کرنا، اگرچہ تم اپنے ڈھول سے پینے والے کے برتن میں ڈال دو۔ اہم معاملہ جلدی اور اقدام چاہتا ہے، فتنوں سے پہلے عمل کرنے کے لیے جلدی کرو۔ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف سبقت کرو۔ وہ خیر کے کاموں میں سبقت کرتے تھے، جو سبقت کرنے والے ہیں وہی آگے ہیں۔ خیر کے کام میں ڈھیل نہ کرو، نیکی اور پوچھ فضائل کی طلب میں ٹال مٹول نہ کرو۔ بقول شاعر، آدمی کے دل کی دھڑکنیں اس سے کہتی ہیں کہ زندگی چند ثانیوں اور سیکنڈوں کی ہے، اسی چیز میں سبقت کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب خنجر مارا گیا اور اس کا خون خوب بہنے لگا، اس حال میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کا ایزار زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا، بھتیجے اپنا ایزار اوپر اٹھاؤ، اس سے تقویٰ بھی حاصل ہوگا اور کپڑا بھی صاف رہے گا۔ سکرات موت میں بھی امر بالمعروف کی یہ شان تھی۔ تم میں سے جسے بھی چاہے وہ آگے کر دے یا پیچھے، خوش بختی لمبی نیند یا آرام پسندی سے حاصل نہیں ہوگی، بلندی کو چھوڑنے اور فضائل کو پھینک دینے سے حاصل نہ ہوگی۔ لیکن اللہ نے ان کے اٹھنے کو ناپسند کیا، چنانچہ ان کی ہمت توڑ دی اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ سست ہمت اور تھڑ دلوں کی منطق ان کو یہ پٹی پڑھاتی ہے کہ گرم میں جہاد کے لیے نہ نکلو۔ اگر وہ شہید ہمارے ساتھ رہتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے۔ خیر کے کام میں طاقت سے بندے کو وحی کے ذریعے سے روکا گیا ہے۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستہ میں نکلو تم زمین سے چمٹ کر بیٹھ جاتے ہو؟ تم میں یقیناً وہ بھی ہیں جو ضرور دیر کریں گے، لیکن وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا۔ کیا میں اس کوے جیسا ہونے سے بھی رہا؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ تم آپس میں تنازع نہ کرو کہ ناکام ہو کر رہ جاؤ گے۔ جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، میں سستی سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ ہوشیار وہ ہے جو نفس کو قابو میں رکھے، موت کے بعد کے لیے کام کرے۔ عاجز وہ ہے جو بے لگام نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑے اور اللہ سے بس تمنائیں باندھے۔ جنت اور نعمتیں وہاں ہے، یہاں نہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جوان، صحت مند، ثروت مند اور ہمیشہ رہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو جان لیجیے کہ یہ دنیا میں نہیں ملے گا بلکہ آخرت میں ملے گا۔ یہ دنیاوی زندگی ہے، کم نصیبی اور فنا اس کی قسمت ہے۔ اللہ نے اسے لہو و لعب اور غرور کا سودا قرار دیا ہے۔ ایک شاعر نے افلاس و غربت کی زندگی گزاری، اس کا عنفوان شباب تھا، مال چاہتا نہ ملتا، شادی کرنا چاہتا بیوی نہ ملتی، لیکن جب عمر ڈھل گئی، بڑھاپے نے دستک دی، ہڈیاں کمزور ہو گئی تو اب ہر طرف سے مال ملنے لگا، مکان اور نکاح بھی آسان ہو گئے۔ زندگی کے ان تضادات سے اوب کر اس نے ذیل کے اشعار کیے۔ 20 سال کی عمر میں جن چیزوں کی تمنا تھی وہ 70 سال کے بعد مل رہی ہے۔ اب ترکی نازنینیں ہرنیوں کی طرح میرا طواف کر رہی ہے۔
لوگ کہتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے کہ رات میں کرا کرتے ہو اور ہمیں جگہ دیتے ہو۔ میں نے کہا میں 80 سال کا ہونے جا رہا ہوں، یہی تکلیف ہے۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے کر لے، اور کیا تمہارے پاس خبردار کرنے والا نہیں آیا؟ سورہ نمبر 35 آیت نمبر 37۔ انہوں نے گمان کیا کہ وہ لوٹائے نہیں جائیں گے۔ سورہ نمبر 28 آیت نمبر 39۔ یہ دنیا کی زندگی محض ایک لہو و لعب ہے۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 64۔ در حقیقت دنیا کی زندگی کی مثال اس مسافر کی سی ہے جس نے ایک درخت کے نیچے آرام کیا اور پھر اٹھا اور اسے چھوڑ کر چل دیا۔ منہج ربانی کے دشمن۔ اللہ کے نظام سے منحرف ملاحدہ کی نظم و نثر کی بہت سی کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔ ان کی احمقانہ باتیں مطالعہ میں آئے۔ یہ بنیادی حقیقت پر ظلم کرتے اور ربانی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کا لٹریچر گھٹیا باتوں کا ایک ڈھیر ہے۔ بے ادبی، بے حیائی اس کا امتیاز ہے، حتیٰ کہ آدمی کو ان کے نظم و نثر کو لوگوں کے سامنے نقل کرنے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کے پاس کوئی شعور نہ ہو، کوئی مشن سامنے نہ ہو، تو وہ انسان کی کھال میں جانور بن جاتا ہے، آدمی کی صورت میں وحشی ہوتا ہے۔ کیا تم سوچتے ہو کہ ان میں زیادہ تر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 44۔ ان کا لٹریچر پڑھتے وقت میں نے اپنے آپ سے پوچھا، یہ اللہ سے اعراض کرتے ہیں جو خوشی کا سرچشمہ ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، تو خوش بختی انہیں کیوں مل سکتی ہے؟ انہوں نے اللہ کے اور اپنے بیچ رابطے توڑ ڈالے ہیں، اپنے مریضانہ نفوس اور رحمت الہی کے درمیان حجاب کھڑے کر لیے ہیں، تو رحمت کے سزاوار کیوں ہو؟ انہوں نے اللہ کو غصہ دلایا ہے، تو خوشی کیسے مل سکتی ہے؟ راحت کیوں کر پائیں گے جبکہ اللہ سے جنگ چھیڑ رکھی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو ان لوگوں کو آخرت سے پہلے اسی دنیا میں سزا ملے گی، جو نار جہنم کی ہی تمہید ہوگی۔ یہ سزا ہوگی بدبختی کی، بے حسی، تنگی اور گراوٹ اور مایوسی کی۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ان میں سے بہت سے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا تباہ ہو جائے گی، زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ قدیم ملاحدہ ہوں یا آج کی ملحدین، ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں ہی اللہ کے ساتھ بے ادبی، اخلاقیات و اقدار کے ساتھ تمسخر، لین دین میں رعونت اور انجام کار سے اعراض، گفتگو اور تحریر میں بے پروائی و بے راہ روی جیسی چیزوں سے متصف ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت تقوی اور اللہ کی رضا جوئی پر اٹھائی ہو بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی بنیاد ٹوٹتے گرتے گھڑے کے کنارے بنائی ہو، لہذا دوزخ کی آگ میں گر گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 109۔ ایسے ملحدین کو مشکلات اور رنج و محن سے چھٹکارے کا تنہا ایک ہی علاج ہے، اگر وہ توبہ اور رجوع اللہ نہ کرے، وہ خودکشی کر لے، اپنی ذلیل زندگی کا خاتمہ کر لے، بیکار اور بے سود وجود کو ختم کر لے۔ کہو اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 119۔ پس اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 54۔ اللہ کی کتاب عظیم میں سعادت کی میزان ہے، اس میں اشیاء کا اندازہ ہے، وہی کسی چیز کی قدر و قیمت اور آدمی کے لیے اس کی نفع نقصان کو بتاتی ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی امت ہیں، تو ہم رحمان کے منکرین کے لیے گھروں میں
چاندی کی چھت اور وہ سیڑھیاں بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں میں دروازے اور چارپائیاں بنا دیتے جن پر وہ تکیہ لگاتے، اور زینت کی چیزیں، اور یہ سب بس دنیاوی زندگی کی متاع ہے۔ آخرت تو تمہارے رب کے ہاں بس متقیوں کے لیے ہے۔ سورہ نمبر 43 آیت نمبر 33 تا 35۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے، اس کے محلات اور بنگلوں سونے چاندی اور عہدوں کی حقیقت ہے۔ دنیا کی بے حقیقتی کی وجہ سے ہی تو کافر کو پوری کی پوری دے دی جا رہی ہے اور مومن کو محروم رکھا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے دنیاوی زندگی کی قیمت واضح ہو جائے۔ مشہور صحابی عتبہ بن غزوان لوگوں کو جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ درخت کی پتیاں کھا کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، اور وہی ان کی زندگی کے بہترین ایام اور خوشگوار ترین لمحات تھے۔ پھر عہد خلافت میں وہ ایک صوبہ کے امیر بنا دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی زندگی کو وہ بہت ہی خراب اور حقیر قرار دیتے ہیں، جبکہ وہ ایک صوبہ کے حاکم ہے۔ شاعر کہتا ہے، جو شقی اور بدبخت ہے، بھوکے ننگے بھی ہوں تب بھی دنیا سے چمٹے رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حال خوشکن بھی ہو تب بھی 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوفہ کی عمارت سنبھالتے وقت گریہ طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں یاد آ جاتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتے چبائے تھے، کھال سکھا کر اور بھون کر پانی سے کھائی تھی۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دنیا آ رہی ہے۔ اس زندگی اور اس کے ٹھاٹھ باٹھ میں کیا مزہ؟ تمہارے لیے دنیا سے بہتر آخرت ہی ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ بس دنیا کی بے حقیقتی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مال اور اولاد سے مدد دے رہے ہیں اور جلدی جلدی خوشیاں دے رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ انہیں شعور ہی نہیں۔ واللہ مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے اور آپ کو ایسی چٹائی پر لیٹے دیکھا جس کے نشان پہلو پر پڑ گئے تھے۔ آپ کے گھر میں فقط جو رکھا ہوا تھا، یہ دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کے آنسو آ گئے۔ یہ منظر بڑا مؤثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے نمونہ اور امام ہو اور اس حالت میں رہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں ہیں اور کیسر و کسریٰ کے کس شان سے رہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، تمہیں کچھ شک ہے؟ کیا اس بات سے خوش نہیں کہ ان کو دنیا اور ہمیں آخرت ملے؟ انہوں کفار و مشرکین نے کہا، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے؟ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 7۔ معاملہ یوں ہی ہے، تقسیم ایسی ہی رکھی گئی ہے، چاہے کوئی راضی ہو چاہے ناراض، جو چاہے خوشی کو درہم و دینار اور محل و گاڑی میں تلاش کرے اور اس کے لیے کام کرے، خدا کی قسم وہ خوشی نہیں پا سکتا۔ جو دنیا کی زندگی اور زینت چاہتے ہیں، ہم انہیں ان کے کاموں کے بدلے پوری پوری دنیا دے دیں گے، اس میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 15 تا 16۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت میں بس آگ ہی ملے گی، جو انہوں نے کہا وہ اکارت جائے گی، جو یہ کرتے ہیں وہ باطل ہوگا۔ بقول شاعر، دنیا پر خاک پڑی میں اس کے لیے سفر نہیں کرتا، کیونکہ صالحین کو دنیا نہیں ملتی۔ سعادت کی کنجی۔ آپ جھونپڑے میں رہ کر اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اس کے شیدائی بنے، اس کی بندگی کرے تو ساری بھلائی، خیر اور راحت و سکون پالیں گے۔ لیکن اگر خدا کی معرفت حاصل نہیں تو کتنے ہی شاندار
محلوں وسیع و فراق کوٹھیوں میں رہ لے، کتنے ہی ارمان پورے ہو جائے، انجام اچھا نہ ہوگا۔ بد نصیبی مقدر ہوگی کیونکہ سعادت کی کنجی سے محروم ہے۔ قارون کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ اس کی چابیاں تک بہتری طاقتور جوانوں کے جتے پر بھاری پڑتی تھی۔ سورہ نمبر 28 آیت نمبر 76۔ وقفہ۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے، یعنی دنیا و آخرت کے شرور ان سے دفاع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے وعدہ خیر اور بشارت ہے کہ ایمان کے سبب اللہ انہیں ہر طرح کی مکر و فریب اور برائیوں سے بچا لے گا۔ کفار کے شر، وسوسہ شیطان، شرور نفس اور بدعمالیوں سے حفاظت کرے گا۔ مصائب کے وقت ان پر تخفیف فرمائے گا، بوجھ دور کر دے گا۔ ہر صاحب ایمان کو اللہ کی یہ حفاظت اور فضیلت اپنے ایمان کے حساب سے حاصل ہے، بعض کو مستقل اور بعض کو اکثر حالات میں۔ ایمان کے ثمرات میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے بندہ تسلی حاصل کرتا اور مصائب و شدائد کو آسان سمجھتا ہے۔ جو اہل ایمان ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، یعنی بندہ مومن پر مشقت آتی ہے اور وہ اسے اللہ کی جانب سے سمجھ کر انگیز کرتا ہے، اور یہ کہ وہ تقدیری بات ہے تو وہ ان تکلیفوں پر راضی برضا ہو جاتا ہے۔ مصائب انگیز کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں اور ان کا ثواب اللہ اسے دے گا۔ کیسے تھے یہ لوگ؟ آئیے اولو العزم و عظیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک کے زمانے میں چلتے ہیں۔ وہ ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور جگر کے ٹکڑے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دن صبح میں اٹھتے ہیں اور دونوں کھانے کی کوئی چیز تلاش کرتے ہیں جو نہیں ملتی۔ سردی شدید ہے۔ علی رضی اللہ عنہ ایک فرو پہن کر باہر نکلتے ہیں اور روزی تلاش کرتے ہیں۔ مدینہ کے اطراف میں ایک یہودی انہیں یاد آتا ہے جس کے پاس کھیت ہے۔ علی اس کے کھیت پر جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اے اعرابی، آ اور ایک کھجور کے بدلے ایک ڈول پانی کنویں سے نکال۔ علی رضی اللہ عنہ خاصی دیر تک یہ کام کرتے ہیں حتیٰ کہ دونوں ہاتھ سوج جاتے ہیں، جسم چور چور ہو جاتا ہے۔ جتنے ڈول نکالے ان کے بقدر کھجوریں علی رضی اللہ عنہ کو ملتی ہے۔ آپ انہیں لے کر پہلے نبی وسلم کے پاس آتے ہیں اور کچھ کھجوریں آپ کو پیش کر کے پھر گھر آتے ہیں اور دونوں دن بھر انہیں سے کام چلاتے ہیں۔ یہ تھی ان کی زندگی۔ اس کے باوجود ان کا احساس یہ تھا کہ ان کا گھر خوشیوں، سعادت، نور اور سرور کا گہوارہ ہے، کیونکہ ان کے دل ان بلند اقدار اور اعلیٰ نصب العین کے لیے یکسو تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ ان کے دل کی انگیٹھی گرم تھی۔ وہ ایک نورانی و قدسی ماحول میں تھے جس سے حق اور باطل کو دیکھتے تھے، حق کی سربلندی کے لیے کوشاں اور باطل کو مٹانے کے لیے سرگرم تھے۔ وہ اشیاء کی حقیقت سے واقف اور راز حیات کے رازدان تھے۔ قارون و حامان کو کیا یہ خوشی و مسرت ملی؟ ایک زمین میں دھسا دیا گیا، دوسرے پر لعنت ہوئی۔ اس کی مثال ایسی بدلی ہے جس سے کسان بڑے خوش ہوئے۔ اس کے نتیجے میں بہترین پیڑ پودے اگے، پھر وہ جل گئے، زرد پڑ گئے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ سورہ نمبر 57 آیت نمبر 20۔ خوش بختی تو بلال، سلمان اور عمار رضی اللہ عنہ کے پاس ملے گی۔ بلال حق کی اذان دیتے، سلمان نے سچائی کے ساتھ مواخات کی، عمار نے وعدہ پورا کر دکھایا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین کاموں کو ہم قبول کرتے ہیں اور غلطیوں سے درگزر کر دیتے ہیں۔ یہ جنت والے ہیں، ان کے لیے وہ وعدہ سچا ہوا جو دنیا میں ان سے کیا گیا تھا۔ سورہ نمبر 46 آیت نمبر 16۔